پیپلز پارٹی کی تنظیم کو ملک بھر میں سلام پیش کیا تھا کہ کوئی ایسا ایشو ہی نہیں تھا جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم نے ملک بھر میں عوام کے ساتھ مل کے احتجاج نہ کیا ہو۔ جب پیٹرول کا بحران ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم نے ملک بھر میں احتجاج کیا۔ گیس کا بحران تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ملک بھر کے شہریوں کے ساتھ شانہ بشانہ احتجاج کر رہے تھے۔ جب چینی کا بحران آیا تو آپ نے صف اول کا کردار ادا کیا اور احتجاج کیا۔ اور حال ہی میں جو یوریا بحران پیدا ہوا جو اب تک چل رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ملک بھر کی جو تنظیمیں ہیں، آپ نے کسان مارچ آرگنائز کیا، ٹریکٹر مارچ آرگنائز کیا، اس پہ بھی ہم آپ کو شاباش دیتے ہیں۔ خاص طور پہ جو جنوبی پنجاب کا کسان مارچ تھا، وہ پورا جنوبی پنجاب کو آپ نے موبلائز کیا اور اس ایشو کو جو عوام کا کسان کا اصل ایشو ہے، جو آج کسان کا ایشو ہے اور کل ہر پاکستانی کا فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے اس ایشو پہ صف اول کا کردار آپ نے ادا کیا ہے۔ اور آپ نے اس پہ اب خاموش نہیں رہنا ہے۔ اب بھی ہمارا کسان کا معاشی قتل ہو رہا ہے اور اب بھی ان کے لیے ایک ایگریکلچر کرائسس پیدا ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے، عام آدمی کی جماعت ہے اور عام آدمی کے ایشوز پر بولتے ہیں۔ جب ہم نے اپنا سی کا میٹنگ کیا اور اس بات پہ غور کیا گیا کہ ہم نے اب اپنا احتجاج کا جو تسلسل ہے، ہمارا احتجاج کا جو مہم ہے، اس نے نیا مرحلہ میں داخل ہونا ہے، اور یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ ہمیں کب اپنا مارچ شروع کرنا ہے، ہم کب مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے خلاف جو عوامی مارچ ہے وہ کب شروع ہوگا۔ اور سی میں جہاں اس پہ ڈیبیٹ ہوا تو جہاں بات اٹھا کہ مارچ کے آخر میں لانگ مارچ ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبرز ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آج عوام پریشان ہے، اگر آج مہنگائی عروج پہ ہے، اگر آج بے روزگاری عروج پہ ہے، آج غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ہم کل تک انتظار کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم عوام کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اب تو مہنگائی نہیں ہے، مارچ میں مہنگائی آئے گا تب ہم مارچ کریں گے؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنا ہے جب تک ہم اس نالائق کا بندوبست نہیں کرتے۔ آپ نے اپنا کسان مارچ بھی کیا، میرا پورا ملک کے دورے چل رہے ہیں، اور اب 27 فروری بالکل ہی نزدیک ہے۔ 27 فروری پہ ہم کراچی سے نکلیں گے۔ ہمارا سفر کراچی سے لے کے پنجاب کا GT روڈ سے گزرتے ہوئے اسلام آباد انشاءاللہ تعالی پہنچے گا اور اس وزیر اعظم سے حساب لے گا۔
ہمارا جو لانگ مارچ کی موبلائزیشن چل رہی ہے، آپ نے اپنے اپنے علاقے میں ہر گھر پہنچنا ہے. آپ نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں ان کے پاس پہنچنا ہے کہ کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے کال پہ آخری جنگ لڑنے کو تیار ہو. آپ نے ان لوگوں کے پاس بھی جانا ہے، ان عام آدمی کے پاس جانا ہے. میں بڑی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام آدمی جو کسی زمانے میں شاید آج کل پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایکٹیو نہ ہو، مگر بی بی شہید کے دور میں جیے بھٹو کا نعرہ لگاتا تھا. قائد عوام کا دور میں جیے بھٹو کا نعرہ لگاتا تھا. آپ نے ان جیالوں کے پاس جانا ہے، ان کارکن کے پاس جانا ہے، بی بی کا بیٹا کا پیغام پہنچانا ہے کہ میں ایک بار پھر عوامی مارچ کے لیے نکل رہا ہوں، اس ملک کی قسمت تبدیل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، پاکستان بچانے نکل رہا ہوں. آئے ہمارے ساتھ دے، وہ ہمارا ہو نہ ہو، ہم نے مل کے یہ جدوجہد کرنا ہے، اپنے آپس میں فیصلہ کرنا ہے کہ آپ میں سے کون سے وہ کارکن ہوں گے، کون سے وہ سپاہی ہوں گے جو ہمارا استقبال راستے میں کریں گے. اس لیے ہمارا یہ سفر صرف اسلام آباد کی بات نہیں ہے، ہم ملک بھر چل رہے ہیں. ہم عوام کو ڈائریکٹلی منتخب ہو کے اس حکومت کا نالائقی بے نقاب کرنا چاہتے ہیں، عوام کے سامنے ان کے مسائل کا حل رکھنا چاہتے ہیں اور عدم اعتماد کا پبلک مہم چلانا ہے. تو ہم ملک بھر سے گزریں گے. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا جیالہ، کون سا سپاہی نے ہمارا قافلہ کا استقبال کی موبلائزیشن اور ریلیز اور جلسہ میں شریک ہونا ہے، کون سا سپاہی نے پورا وقت میرے ساتھ دے کے پورا سفر میں میرے ساتھ رہنا ہے، اور کون سا سپاہی نے ہمیں اسلام آباد میں مل کے ڈراپ سین پہ ملنا ہے. یہ آپ نے آپس میں فیصلہ کرنا ہے، یہ آپ کا تنظیم کا فیصلہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس جدوجہد کے نتیجے میں ہم پاکستان کے عوام کو اس عذاب سے نجات دلا سکیں گے جو تبدیلی کے نام پہ تباہی کر رہا ہے، جو ہر طبقہ کا معاشی قتل کر رہا ہے، اور 3 سال بعد کرپشن، ماضی کا کرپشن کا راب الاپنے کے علاوہ کوئی بات کرنے کا نہ ہے. اور وہ کرپشن کا مقابلہ کیسا کیا ہے خان صاحب نے؟ جہاں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ عمران کی حکومت میں پاکستان کا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا رپورٹ ہے، ہمارا تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن خان صاحب کی حکومت نے کروایا ہے. جن کو یہ خود چور کہتے تھے، یہ تو ہر کسی کو چور کہتا ہے، مگر پھر بھی
ہمیں بھی ہمارے مخالف کو بھی چور 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 کہتا تھا. کسی کو نہیں چھوڑنا تھا. یاد ہے آپ کو؟ کسی کو نہیں چھوڑنا تھا. میرا خیال میں ہر کسی کو چھوڑ دیا ہے خان صاحب. ہم تو کہیں بھاگے بھی نہیں. صدر زرداری بیماریوں کے باوجود پاکستان کے سرزمین پہ موجود ہے. میں خود موجود ہوں. آصفہ بی بی بھی موجود ہے. پکڑ سکتے ہو تو پکڑو. آپ نے جو الزام لگایا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ان میں بھی باعزت بری ہوں گے. ہر جیالہ کو معلوم ہے پاکستان کا تاریخ گواہ ہے کہ جن نے جھوٹے الزام لگائے قائد عوام پہ، شہید رانی پہ، صدر زرداری پہ، وہ سارے کے سارے الزام ہمارا اعلیٰ عدلیت سے باعزت بری ہوئے. اور جنہوں نے ہم پہ الزام لگایا ہے، جس نے بھی ہم پہ جھوٹا الزام لگایا ہے، ان کو سزا یافتہ ہونے کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. جنہوں نے پی پی پہ، شہید بی بی پہ، قائد عوام پہ جھوٹا الزام لگایا ہے نا، وہ خود ثابت نہیں کر سکا. تاریخ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا مگر وہ خود سزا یافتہ ہو چکے. اب دیکھو مشرف کو، دیکھو غداری کا سرٹیفائیڈ غدار بگورا ہو چکا ہے، جو چور چور کہتا نہیں تھکتا تھا. اب یہ نیا جو آیا ہے جو چور چور کہہ رہا ہے، ان کے ساتھ یہی ہونا ہے. ساتھیوں، آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب آج آپ کے مسائل حل کرنے کے بجائے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کم کرنے کی کوشش کے بجائے وہ اپنے ہی وزیروں میں سرٹیفکیٹس باندھ رہا تھا کہ شاباش شاباش، آپ نے سب زبردست کام کر لیا. ہم خان صاحب کو دکھائیں گے کہ آپ کا کارکردگی پہ اس ملک کے عوام کا کیا رائے ہے. جو سرٹیفکیٹ پاکستان کے عوام نے آپ کو انتخابات میں دینا ہے، اس کا ٹریلر آپ نے بائی الیکشنز میں بکتے ہیں، آپ نے لوکل باڈیز کا فرسٹ فیز کے الیکشنز میں دیکھے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی عدم اعتماد کے وقت آپ کو نظر آئے گا، الیکشن کے وقت آپ کو نظر آئے گا کہ اس ملک کے عوام آپ کی کارکردگی پہ کیا رائے رکھتے ہیں. خان صاحب نے ویسے ملتان سے بڑا ناانصافی کی ہے. تاریخ کا سب سے بڑا کیبنٹ ہے اس کے پاس، اور بقول خان صاحب کا صرف 10 وزیر لائق ہے کہ ان کا خان صاحب کی شاباشی ملے. ایک وہ وزیر ہے جو خان صاحب کا پسندیدہ وزیر ہے اور اس کو بھی سرٹیفکیٹ دیا گیا، جس نے سی پیک کو سیبٹاج کر دیا، جو ہمارا کمیونیکیشنز کا وزیر ہے، جو سی پیک پہ کام ہی نہیں کر سکا، اس کو بھی سرٹیفکیٹ دیا گیا. تو ہمارا کراچی کا ایک وزیر ہے
جو پہلے نوکری سے نکالا گیا، پھر وزارت سے نکالا گیا، اور اب ایک نیا وزارت میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، اور اس وزارت کا ذمہ داری ہے کہ وہ پلاننگ کرے. تو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس ملک میں یوریا کا بحران ہو، چینی کا بحران ہو، پیٹرول کا بحران ہو، ہر چیز کا بحران ہو، یہاں تک کہ وزیر اعظم صاحب کو ہم وہ کتنا پلاننگ کیا گیا ہوگا. ایک وزیر جس نے آپ کے لیے 90 دن میں صبح دینا تھا، اس کو بھی سرٹیفکیٹ دلوا دے دیا. بہت سے وزیر ہیں، اب میں کتنا گنوا دوں، مگر اس میں ہمارا جو فورن منسٹر ہے بیچارہ کو کاغذ کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں دیا گیا. یہ تو ملتان کے ساتھ ناانصافی ہے. ایک طرف سے کہتے ہیں کہ اپنا خارجہ پالیسی تو واہ واہ ہے، اور پاکستان کا فورن پالیسی تو ایسا کبھی رہا ہی نہیں جیسے خان صاحب کا دور میں. ابھی کامیاب چائنا کا دورہ ہوا. اگر اتنا کامیاب تھا، سرٹیفکیٹ کہاں گیا؟ ناکام ترین فورن پالیسی. خان صاحب نے اپنے 10 چمچے کو سرٹیفکیٹ بانٹ لیا ہے. مطلب باقی کابینہ پہ خان صاحب نے خود اپنا عدم اعتماد دکھا دیا ہے کہ جو باقی کابینہ کے ممبرز ہیں ان پہ تو خان صاحب کا خود اعتماد نہیں ہے. ہم نے یہ نالائکی 3 سال تک آپ بھگتے ہو. اب اس نالائکی کی قیمت آپ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی صورت میں اٹھا رہے ہو. اپنا بجلی کی بل میں، اپنا کھانے پینے کی اشیاء کی بل میں آپ ان کا نالائکی کا بوجھ اٹھا رہے ہو. اب بس بہت ہو چکا ہے. ہم نے جدوجہد کرنا ہے. آپ کا مارچ سے پہلے آپ کا کامیابیاں نظر آ رہے ہیں. مارچ شروع ہونے سے پہلے ان کا ایک وکٹ گر چکا ہے. مارچ شروع ہونے سے پہلے آپ کے سابق دوستوں نے عدم اعتماد پہ اپنا موقف میں تھوڑا تبدیلی آنا شروع ہو گیا ہے. امید یہ ہے کہ ہم جب پورا پبلک کیمپین چلائیں گے عدم اعتماد کے حق میں کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا، اب پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیں گے، تو ہم ہر وہ علاقے سے بھی گزریں گے جہاں سے خان صاحب کے اپنے ممبرز موجود ہو، خان صاحب کے اتحادی موجود ہو، اور عوام کو بتائیں گے، عوام کو سمجھائیں گے کہ یہی چہرے ہیں جن کی ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت آج تک کھڑی ہے. ہم عوام کو بتائیں گے کن لوگ ہیں جو آج تک خان صاحب کے سہولت کار بن کے اس کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. اور جب ہم عدم اعتماد لے کر آتے ہیں تو تب پورا ملک کو نظر آئے گا کہ کون خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے اور کون عوام کے ساتھ اس مشکل میں کھڑا ہے. میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ ہے اس کا کامیابی آپ کے ہاتھوں میں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے جدوجہد کریں گے اور قائد عوام
اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل خواب کو پورا کریں گے. آپ سب کو، ہمارا جنوبی پنجاب کی تنظیم کو، ہمارا گیلانی صاحب کا، آپ سب کا ہم بہت شکر گزار ہیں. اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو جو میٹنگز اور باقی سب کچھ اسکیجولڈ ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.